بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اردو کے لیکچر نمبر 18 کے ساتھ آپ کی اردو کی معلمہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ بالکل عافیت سے ہوں گی، خیریت سے ہوں گی۔ طالبات، آج کے لیکچر میں ہم اقرا اردو عملی کتاب کے صفحہ نمبر 48 اور 49 کے کام سے اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق شور کی آلودگی اور اس سے متعلقہ کام جو ہے وہ کیا تھا۔ تو آج اسی سبق کا جو آخری حصہ ہے یعنی نثر نگاری، اس کے حوالے سے ہم آج کے عنوان کے تحت کام کریں گے، اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے پرندے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے نا کہ پچھلا جو نثر نگاری کا کام ہم نے کیا تھا، اس میں ہم نے جانور پر جو ہے وہ ایک مضمون لکھا تھا، کچھ چند جملے لکھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ سیکھا تھا۔ تو آج ہم ایک پرندے پر چند جملے لکھ کر طریقہ کار جو ہے وہ سیکھیں گے۔ تو اسی طرح سے طریقہ بالکل وہی ہے، بالکل ویسا ہی آپ کو کچھ خالی جگہوں کی صورت میں آپ کو چند جملے دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سامنے آپ کو کچھ جو ہے وہ آپشنز بھی دیے گئے ہیں۔ آپ ان میں سے آپشنز چوز کر کے ان بلینکس کو فل کریں گی، یعنی ان بلینکس کو آپ نے مکمل کرنا ہوگا۔ تو آپ مختلف پرندے ہیں جن کے نام آپ کو یہاں دیے گئے ہیں: مور، طوطا، مینا، کبوتر، چڑیا، عقاب، چیل۔ ان میں سے کسی بھی پرندے کا نام جو ہے وہ آپ پہلے جملے میں لکھیں گی، اور پھر اس کے بعد اس جملے سے متعلق معلومات جو ہے وہ آپ نیچے کی تمام دیے گئے تمام جملوں میں کی خالی جگہوں میں جو ہے وہ بھرتی چلی جائیں گی، یعنی لکھتی چلی جائیں گی۔ جیسے دیکھیے، میں نے مثال کے طور پر طوطے کے بارے میں لکھا ہے۔ طوطا ایک پرندہ ہے، یہ ایک پالتو پرندہ ہے۔ اس کی چونچ جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، اس کے پر بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کا رنگ ہرا ہوتا ہے، ویسے تو بہت سارے رنگوں میں پایا جاتا ہے یہ۔ اس کی کھال بالوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ یہ عموماً جنگلوں میں رہتا ہے، اب کہیں بھی ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، کھیتوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ جنگلوں میں رہتا ہے۔ یہ ایک انسان دوست پرندہ ہے۔ اس کی آواز چیختی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ سریلی نہیں ہوتی، یعنی جب یہ بولتا ہے تو کافی اونچی آواز میں بولتا ہے۔ اور یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے دانے چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، لیکن میں نے یہاں پر ہری مرچ بہت شوق سے کھاتا ہے، اسی طرح امرود بڑے شوق سے کھاتا ہے، تو میں نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ صفحہ نمبر 49 یعنی 49 پر آپ نے جو ہے وہ کسی بھی پرندے کے بارے میں انہی تمام جملوں کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اور انہی تمام جملوں کے مطابق آپ نے اپنے کسی پسند کے پرندے کے بارے میں جو ہے وہ 10 سے 12 جملے لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ تو امید ہے کہ یہ کام آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ کافی اب تک بہت سارے نثر نگاری کے جو ہے وہ عنوانات آپ کر چکی ہیں، تو اب مجھے امید ہے کہ آپ اس کام کو اچھے سے سمجھ گئی ہوں گی۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ تو آئیے اب ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں جو آپ کی اقرا اردو کتاب میں موجود ہے۔ یہ دیکھیے طالبات، آپ کی اقرا اردو کتاب جو ہے آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور اس کے صفحہ نمبر 16 پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک نیا سبق نظر آ رہا ہے جس کا نام ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ کہانی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے۔ کسی جنگل میں شیر، بھیڑیا اور لومڑی رہتے تھے۔ تینوں میں بڑی گہری دوستی تھی۔ وہ اکٹھے رہتے تھے اور اکٹھے مل کر شکار کرتے تھے۔ ایک دن وہ تینوں شکار کو نکلے۔ خوش قسمتی سے شکار میں ان کو 3 جانور، نیل گائے، جنگلی بکرا اور خرگوش ہاتھ آئے۔ شیر نے پہلے شکار اور پھر دوستوں کی طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ بھیڑیا اور لومڑی بھی اس شکار میں اپنا حصہ چاہتے ہیں۔ شیر نے ان دونوں کی نیتوں کو بھانپ کر پہلے بھیڑیے کو بلایا کہ وہ جانوروں کو انصاف سے تقسیم کرے۔ بھیڑیے نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ بڑے ہیں اس لیے نیل گائے آپ کا حصہ، جنگلی بکرا درمیانہ ہے وہ میرا حصہ، جبکہ لومڑی چھوٹی ہے اس لیے خرگوش لومڑی کا حصہ ہے۔ شیر نے بھیڑیے کو آگے بلایا اور زور سے پنجہ مارا کہ میرے آگے تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم انصاف کرو۔ بھیڑیا شیر کے ایک ہی پنجے کی ضرب سے ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے لومڑی کو بلایا اور تقسیم کے لیے کہا۔ لومڑی بھیڑیے کا انجام دیکھ چکی تھی۔
اس نے نہایت ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، کیسی تقسیم اور کہاں کا انصاف؟ یہ خرگوش آپ کے صبح کا ناشتہ ہے، نیل گائے دوپہر کا کھانا اور بکرا رات کی خوراک ہے۔ یہ سن کر شیر بہت خوش ہوا اور اس کے فیصلے کو سراہتے ہوئے بولا، یہ انصاف کی تقسیم تم نے کہاں سے سیکھی؟ تو لومڑی نے کہا، جناب بھیڑیے کے انجام سے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو آپ کے سبق کا عنوان ہے اس کہانی کا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کی دراصل ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان طاقتور ہوتا ہے وہی جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ جو اس سامنے طاقتور نظر آ رہا ہو اس ٹائم اس وقت جو ہے وہ اس کی خوشامد کرنے میں ہی عافیت ہے۔ جیسے اب دیکھیے کہ 3 لوگ تھے، بھیڑیے نے جو ہے وہ انصاف تو کیا، اس نے تو اپنے تئیں انصاف کرنے کی کوشش کی، لیکن شیر جو ہے اسے وہ پسند نہیں آیا، کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی ان کو وہ شکار وغیرہ دینے کی، تو اس لیے شیر نے جو ہے وہ اسے مار ڈالا۔ جبکہ لومڑی جب بھیڑیے کا حال دیکھا تو اس نے یہ سوچا کہ اگر میں بھی اسی طرح کا کوئی بات کروں گی اسی طرح کی تو کیا ہوگا، شیر مجھے بھی مار دے گا۔ تو اس نے اس کی خوشامدی انداز میں جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں کا جو حصہ ہے وہ شیر کے حوالے ہی کر دیا، تاکہ وہ جو ہے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو سکے۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، تو یہ اس کہانی کا وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ جو طاقتور ہوتا ہے اس سے دب جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اب اس سبق کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 34 یعنی 34 پر دیکھیے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ سبق ہے، اس کے الفاظ معنی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلا ہے گہری دوستی، جس کا مطلب ہے پکی دوستی یا مضبوط تعلق، نیت بھانپنا، ارادہ جان لینا، انصاف، عدل، انجام، نتیجہ، سراہنا، تعریف کرنا، پسند کرنا، بخش دینا، دے دینا۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، تو یہ الفاظ معنی ہے جنہیں آپ نے کیا کرنا ہے، جنہیں آپ نے یاد کر لینا ہے اچھے سے۔ اب ہم اس سبق سے متعلقہ جو عملی کتاب کا کام ہے وہ کریں گے۔ طالبات اپنی عملی کتاب کا صفحہ نمبر 50 کھول لیجئے، جس میں آپ کو اس سبق سے متعلقہ کام جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ اب آپ نے سبق ابھی پڑھا ہے تو یقیناً آپ کو ان سوالات کے جوابات دینے میں کوئی مشکل انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تینوں دوستوں کو شکار میں کیا کیا ملا؟ یہ ہے آپ کا پہلا سوال۔ اب 3 دوست تھے، شیر، بھیڑیا اور لومڑی، تو ان تینوں کو شکار میں کیا کیا ملا تھا؟ جی بالکل، نیل گائے، جنگلی بکرا اور خرگوش۔ تینوں دوستوں کو شکار میں نیل گائے، جنگلی بکرا اور خرگوش ملا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، شیر نے بھیڑیے اور لومڑی کی طرف دیکھ کر کیا اندازہ لگایا تھا؟ جب شکار ہو گیا تو شیر اور نے جو ہے وہ کیا اندازہ لگایا تھا ان دونوں کو دیکھ کر؟ شیر نے بھیڑیے اور لومڑی کی طرف دیکھ کر اندازہ لگایا کہ وہ بھی شکار میں اپنا حصہ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ چونکہ ہم نے 3 چیزوں کا شکار کیا ہے تو یہ بھی چاہیں گے کہ اس شکار میں سے انہیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے۔ بھیڑیے نے شکار کی تقسیم کس طرح کی؟ بھیڑیے نے شکار کی تقسیم اس طرح کی کہ نیل گائے شیر کا حصہ، جنگلی بکرا بھیڑیے کا اور خرگوش لومڑی کا حصہ تھا۔ یعنی اس نے شیر نے اس سے کہا کہ آپ چونکہ جنگل کے بادشاہ ہیں تو اس لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آپ کو ملنی چاہیے۔ اس کے بعد چونکہ میں تھوڑا درمیانے سائز کا ہوں تو مجھے جنگلی بکرا ملنا چاہیے، اور لومڑی چونکہ چھوٹی ہے تو اس لیے اسے خرگوش ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد شیر نے بھیڑیے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جی، اس نے بھیڑیے کو ایک ہی ضرب سے ہلاک کر دیا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، لومڑی نے اپنی باری پر کس طرح تقسیم کی؟ اب چونکہ لومڑی جو ہے وہ بھیڑیے کا حال دیکھ چکی تھی تو اس نے سوچا کہ اسے کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے شیر خوش ہو جائے، تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنی باری پر اس طرح تقسیم کی کہ خرگوش شیر کا صبح کا ناشتہ، نیل گائے دوپہر کا کھانا اور بکرا رات کی خوراک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ آپ کے سوال جواب ہو گئے۔ اب دیکھیے صفحہ نمبر 51 یعنی 51 پر سوال نمبر 2 ہے، متضاد الفاظ سے خالی جگہ کو پر کریں۔ متضاد کا مطلب بیٹے ہوتا ہے ضد، یعنی کسی لفظ کا الٹ لفظ ہونا۔ جیسے آپ کریں صاف
تو صاف کا الٹ کیا ہوگا؟ گندا، ٹھیک ہے. اسی طرح دن کا الٹ کیا ہوگا؟ رات. تو یہاں پر جملے دیے ہیں اور ان میں جو لفظ ہیں ان کے متضاد سے آپ کو جو ہے وہ خالی جگہ کو پر کرنا ہے. جیسے سب سے پہلا دیکھیے، کل صبح سے ڈیش تک بارش ہوتی رہی. تو اب اس میں صبح جو لفظ ہے اس کا الٹ کیا ہوگا؟ شام، ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کر لکھنا ہے؟ کل صبح سے شام تک بارش ہوتی رہی. اس کے بعد نمبر 2 ہے، ابھی وہ اچھے اور ڈیش میں فرق نہیں کر سکتا. تو اچھے لفظ جو ہے، ٹھیک ہے، صفت ہے. اچھے لفظ جو ہے، اچھے کا الٹ کیا ہوگا؟ جی بالکل، برے. کیا تمہیں نیک اور ڈیش کی پہچان ہے؟ اب اس میں صفت کیا ہے؟ نیک. تو نیک کا الٹ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ بد. نیک و بد کہتے ہیں نا، تو نیک کا الٹ جو ہے وہ بد ہے، متضاد جو ہے وہ بد ہے. تو اس کو ہم لکھیں گے، کیا تمہیں نیک اور بد کی پہچان ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، ڈیش والا تم پر رحم کرے گا. اب زمین جو ہے، زمین کا الٹ کیا ہوگا؟ متضاد کیا ہوگا؟ آسمان. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کھیل میں ہار اور ڈیش تو ہوتی ہے. اب ہار جو ہے اس کا الٹ کیا ہے؟ جیت، ٹھیک ہے. میں جتنا ڈیش بڑھتا ہوں وہ اتنا ہی پیچھے ہٹتا ہے. پیچھے کا الٹ ہم نے لکھنا ہے اور وہ کیا ہے؟ آگے، ٹھیک ہے. میں جتنا آگے بڑھتا ہوں وہ اتنا ہی پیچھے ہٹتا ہے. کبھی آقا اور ڈیش ایک صف میں نماز پڑھتے تھے. آقا کا الٹ کیا ہے؟ غلام، ٹھیک ہے میرا بیٹا. تو اس طرح سے آپ نے یہ ان خالی جگہوں کو پر کر لینا ہے. سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی فرہنگ میں دیکھ کر ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. بالکل پرانا جس طرح گزشتہ اسباق میں آپ کرتے آئے ہیں کہ آپ کو یہ الفاظ کا کالم دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کو معنی کا کالم ہے. معنی آپ نے پیچھے فرہنگ میں سے دیکھ کر لکھ لینے ہیں، اور پھر یہ جو الفاظ ہیں، انصاف، انجام، نیت، بھانپنا، سراہنا، ان الفاظ کے آپ نے جملے جو ہے وہ جملے والے کالم میں بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہے آپ کا اگلا کام جو ہے وہ ہے مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیے اور انہیں دوبارہ لکھیے. تو پہلا لفظ ہے آپ کا نیتوں. نیتوں میں آپ نے نون کے نیچے زیر لگایا، یہ پر آپ نے تشدید لگائی اور زبر لگایا. پھر تے پر زبر، واؤ پر تشدید اور نون غنہ پر واؤ پر جزم اور نون غنہ پر جزم ہوگا. پھر اس کے بعد ہے پنجہ، پے پر زبر، نون پر جزم، جیم پر زبر اور ہے پر جزم. پھر ہے سراحتے، سین پر زبر ہے، رے پر زبر ہے، الف کو ایسا ہی ہے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے. پھر ہے جو ہے اس پر جزم لگائیے گا، تے جو ہے اس کے نیچے زیر ہے اور بڑی اے پر جزم آ جائے گا. پھر اس کے بعد ہے انجام، الف پر زبر ہے، نون پر جزم ہے، جیم پر زبر ہے اور میم پر جزم ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ کام بھی آپ جو ہے یقیناً انشاءاللہ کر لیں گے. اب دیکھیے اگلا جو کام ہے وہ ہے آپ کا قواعد کا. قواعد کا یہ کام بہت آسان ہے، بہت ہی آسان سی چیز جو ہے وہ آپ کو بتائی گئی ہے. دیکھیے اس میں بتایا گیا ہے کہ اپنے اور دوسروں کے بارے میں بات چیت کرنے میں فرق ہوتا ہے. جب ہم کسی دوسرے، خصوصاً اپنے سے بڑے، خواہ وہ کسی بھی لحاظ سے بڑے ہوں، سے مخاطب ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی گفتگو میں مخصوص الفاظ استعمال کرنے چاہیے. مثلاً کسی بڑے کا نام پوچھنا ہو تو کیا یوں کہیں گے، آپ کا اسم شریف کیا ہے، یعنی آپ کا نام کیا ہے. یہ الفاظ ہم اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے. مثلاً میرا اسم شریف خالد ہے، یہ ایک غلط جملہ ہے. ہم اپنے لیے ہمیشہ یوں کہیں گے، میرا نام خالد ہے. اسی طرح دیگر جملوں میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے سے بڑوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے ادب کا خاص لحاظ کیا جائے. اور یہ بات دیکھیے مثالوں کے ذریعے سمجھائی گئی ہے. فرمانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرض کرنا. اس کے معنی ان دونوں الفاظ کے معنی کا کیا مطلب، معنی کیا ہوگا؟ کچھ کہنا. اپنے سے بڑوں کے لیے فرمانا اور اپنے لیے عرض کرنا کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. مثلاً آپ کیا فرما رہے تھے، آپ نے کیا فرمایا تھا، یہ آپ اپنے سے بڑوں کے لیے استعمال کریں گے. میں عرض کر رہا تھا، میں نے یہ عرض کیا تھا، یہ اپنے لیے استعمال کیا جائے گا. اسی طرح نوش فرمانا اور پینا، اپنے سے بڑوں کے لیے نوش فرمانا اور اپنے لیے پینا کا لفظ استعمال ہوتے ہیں. صاحبزادہ، صاحبزادی، بیٹا یا بیٹی. صاحبزادہ بیٹے کو کہتے ہیں اور صاحبزادی بیٹی کو کہتے ہیں.
آپ کے صاحبزادے کا نام کیا ہے، آپ کی صاحبزادی کا نام کیا ہے، یہ آپ اگر اپنے سے کسی بڑے سے آپ سوال کریں گے تو پھر آپ یہ الفاظ استعمال کریں گے۔ میرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، میری بیٹی کا نام آمنہ ہے، اپنے لیے بیٹا اور بیٹی کا لفظ استعمال ہوگا۔ دولت خانہ، دولت کدہ، غریب خانہ، گھر کے لیے ہمارا، ٹھیک ہے بیٹے، یہ دیکھیے غریب خانہ گلشن، میرا غریب خانہ گلشن اقبال میں واقع ہے، تو غریب خانہ کا لفظ جو ہے وہ اپنے لیے استعمال ہوگا۔ میں کل آپ کے دولت خانے، دولت کدے پر گیا تھا، یہ اپنے سے بڑوں کے لیے اور دوسروں کے لیے استعمال ہوگا۔ تناول فرمانا، کھانا، آپ کیا تناول فرمانا پسند کریں گے، اپنے سے بڑوں کے سے سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور میں کھانا کھا رہا ہوں یہ اپنے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب نیچے کیا ہے کہ آپ کو دیے گئے جو قواعد ہیں، یعنی جو اوپر باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں، یعنی مختلف الفاظ کا استعمال آپ کو بتایا گیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ پہلا ہے آپ کے ڈیش کا کیا نام ہے۔ اب ظاہری بات ہے آپ کسی بڑے سے اگر پوچھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کیا لکھیں گے، صاحبزادے، ٹھیک ہے۔ میرے ڈیش کا نام احمد ہے، صاحبزادے یا بیٹے، تو آپ کو کیا بتایا گیا تھا کہ جب اپنی بات ہو رہی ہو تو کیا لفظ استعمال کریں گے، بیٹے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے آپ اوپر کی تمام ان قواعد کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ ان جملوں کو مکمل کر لیں گی۔ اس طرح طالبات آپ کا آج کا جو کام ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو اپنی معلمہ کو اب اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔